أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا. یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. آمین اللہم آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید اور دعا ہے کہ آپ سب صحت اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے الحمدللہ. اگر آپ لوگوں نے ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے. اس کا آغاز کریں گے اس نیت کے ساتھ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے ہمارے لیے پڑھنا، اس پر عمل کرنا اور عمل کے ساتھ اسے دوسروں تک پہنچانا آسان کر دیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری کوششوں کو، محنتوں کو ہم سے قبول فرمائے اور اس کام کو ہمارے لیے، ہمارے والدین کے لیے، ہمارے اساتذہ کرام کے لیے اور سب سے بڑھ کر میری اور آپ کی آخرت کے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنا دیں. آمین. الحمدللہ، جیسا کہ ہم ابھی تک جو مسلسل موضوع پڑھ رہے ہیں وہ کیا ہے، کس کے بارے میں پڑھ رہے ہیں، کن کے احوال کے بارے میں جان رہے ہیں؟ بنی اسرائیل کے بارے میں. ماضی کے مسلمانوں کے حوالے سے اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں تمام تر واقعات جو کہ ہم آہستہ آہستہ اپنے سفر میں عمل کے لیے پڑھ رہے ہیں، اپنی اصلاح کے لیے پڑھ رہے ہیں کہ ان کو پڑھ کے ہم نے کیا کرنا ہے. ان کو پڑھتے ہوئے ہم نے اپنی اصلاح کرنی ہے، اپنی ذات سے سوال و جواب کرنے ہیں، اپنا جائزہ لینا ہے اور اپنے دل کی درستگی کرنی ہے. کیونکہ جب ہمارا دل ٹھیک ہوگا نا تو انشاءاللہ ہم زندگی کے تمام تر معاملات کو بہترین طریقے سے کرنے والوں میں بن جائیں گے انشاءاللہ. تو سب سے پہلے ہم آیت کو شروع کرنے سے پہلے جو پہلا کام ہے وہ کیا، ہمیشہ کی طرح کہ تھوڑا سا پچھلی آیت کا ربط دیکھیں گے کہ اس آیت کے ساتھ کیا ہے. جیسا کہ جب سے ہمارا نیا رکوع شروع ہوا ہے آیت نمبر 72 سے، تب سے مسلسل وہی قصہ جو کہ ہم پیچھے بنی اسرائیل کا پڑھتے آ رہے تھے اس کے بارے میں پڑھ رہے ہیں، یعنی کہ گائے کے واقعہ کو پڑھ رہے ہیں جس کے حوالے سے سورت کا نام بھی ہے. اب مزید آگے تھوڑا سا اس کے بارے میں ہم جانیں گے، پڑھیں گے، لیکن سب سے پہلے پیچھے دیکھ لیتے ہیں کہ پچھلے لیسن میں ہم کیا پڑھ کے آئے تھے. آیت نمبر 74 میں ہم نے کیا دیکھا تھا؟ آیت نمبر 74 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں بتایا تھا کہ جتنی بھی یہ آیات ہیں، جتنے بھی یہ واقعات ہیں جو امت مسلمہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ وہ کیا ہیں. کہ ہم نے پچھلی آیت میں کیا دیکھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے کیا بتایا تھا ہمیں کہ ثم قست قلوبکم، کہ پھر سخت ہو گئے دل تمہارے بعد اس کے. یعنی کہ وہاں پر پتھروں کی مثال ساتھ میں دیکھ کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے سامنے ایک بہت بڑی تمثیل رکھی تھی، مثال رکھی تھی. پھر بتایا تھا کہ کچھ تو پتھر بھی ایسے ہوتے ہیں کہ جو کہ پھوٹ پڑتے ہیں، اس سے نہریں نکل آتی ہیں اور بے شک ان میں سے، یعنی کہ وہ پھٹ جاتے ہیں اور پھر نکل آتا ہے اس میں سے پانی، اور بے شک ان میں سے یقیناً وہ گر پڑتا ہے. کس کے خوف سے؟ اللہ کے خوف سے. اور نہیں اللہ غافل اس سے جو تم عمل کرتے ہو. یعنی کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کے اندر تک جانتے ہیں کہ ہم کیا کرتے ہیں، کیا معاملات ہیں ہمارے، ہم دلوں میں کیا رکھتے ہیں اور اپنی زبانوں سے کیا ظاہر کرتے ہیں. پھر ان مثالوں کو ساتھ لیتے لیتے اللہ تعالیٰ آیت نمبر 75 میں ہمیں بتا رہے ہیں. تو چلیں آیت دیکھتے ہیں، پھر انشاءاللہ اس کے بعد کچھ سوالات اور پھر کچھ تزکیہ کریں گے انشاءاللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. افتطمعون ان یؤمنوا لکم وقد کان فریق منہم یسمعون کلام اللہ ثم یحرفونہ من بعد ما عقلوہ
وَهُمْ يَعْلَمُونَ۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ مسلمانوں، یہاں پر مجھے اور آپ کو ایک غور و فکر کی دعوت دی گئی کہ کیا تمہاری خواہش ہے کہ یہ لوگ ایماندار بن جائیں، حالانکہ ان میں سے ایسے لوگ بھی ہیں جو اللہ کا کلام سن کر عقل و علم والے ہوتے ہوئے پھر بھی اس کو بدل ڈالتے ہیں۔ اَفَتَطْمَعُونَ، کیا پھر تم توقع رکھتے ہو ان کہ یؤمنوا، مان لیں گے، لکم، تمہارے لیے، وقد کان، اور تھا، فریق، ایک فریق، منہم، ان سے، یسمعون، وہ سنتے تھے، کلام اللہ، اللہ کا کلام، ثم، پھر، یحرفونہ، وہ بدل ڈالتے ہیں اس کو، من بعد ما، بعد جو، عقلوہ، انہوں نے سمجھ لیا، وہم، اور وہ، یعلمون، جانتے ہیں۔ اب یہاں پر غور و فکر کریں کہ تو کیا تم طمع رکھتے ہو، خواہش رکھتے ہو کہ وہ تمہارے لیے ایمان لے آئیں گے؟ یہ آیت انصار کے بارے میں نازل ہوئی جو یہود کے حلیف تھے اور ان کے درمیان رضاعت اور ہمسائیگی تھی۔ وہ چاہتے تھے کاش یہودی اسلام لے آئیں۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کے بارے میں ایمان والوں کی امیدوں کو ختم کر دیا کہ تم ان کے ایمان کی طمع نہ رکھو، خواہش نہ رکھو۔ ان کا طرز عمل تو ایسا ہے کہ ان سے ایمان کی امید نہیں رکھی جا سکتی۔ پھر یہاں پر ایک اور بات نوٹ کریں کہ مسلمان یہودیوں کے بارے میں یہ امید کیوں رکھتے تھے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات مان لیں گے۔ تو یہودی اہل کتاب تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انتظار میں تھے۔ یہودیوں کی باتیں سن سن کر بہت سے لوگوں کے دل میں اسلام قبول کرنے کا جذبہ ابھرا ہوا تھا، اس لیے امید تھی کہ وہ آگے بڑھ کر اس میں ساتھ دیں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آئیں گے، لیکن ایسا نہ تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کیا فرمایا؟ وَقَدْ كَانَ، حالانکہ یقیناً ان میں سے ایک گروہ ہمیشہ سے اللہ تعالیٰ کا کلام سنتا تھا۔ تو کیا اللہ تعالیٰ کے احکامات کی اطاعت کے علاوہ بھی کسی اور مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ کا کلام سنا جا سکتا ہے؟ تو لکھیں، یہودی کلام اللہ سن کر، خوب سمجھ کر، خوب جان بوجھ کر اس میں تحریف کرتے تھے، اعتراضات کرتے تھے۔ یوں یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ کلام اس لیے سنتے تھے کہ وہ اس کلام کو بدل ڈالیں۔ آج مسلمانوں میں بھی ایسے افراد موجود ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کلام تو سنتے ہیں، کلام تو پڑھتے ہیں، لیکن وہ اس کو اپنی مرضی سے بدل ڈالتے ہیں۔ وہ اس کے الفاظ بدل نہیں سکتے لیکن عملی صورتوں میں تبدیلیاں کر دیتے ہیں، اور ایسا کرنا بالکل بھی جائز نہیں ہے۔ یہ بہت خطرناک عمل ہے اور ہر علم والے کو اس پر شعور ہونا چاہیے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پھر اس کے بعد اس کو بدل دیتے ہیں کہ وہ اسے سمجھ لیتے ہیں۔ کتاب اللہ کو سمجھ لینے کے بعد اس میں تحریف کرنے سے کیا مراد ہے؟ تو اس پر لکھیں، یہودی اللہ تعالیٰ کی کتاب کو جان کر، سمجھ کر، جان بوجھ کر اس کے معانی میں تبدیلی کرتے تھے، تحریف کرتے تھے۔ تحریف کہتے ہیں کہ کتاب اللہ کے احکامات کو بدل ڈالنا، چاہے اس کے الفاظ بدل دیے جائیں، معانی بدل دیے جائیں یا اس کی تفسیر بدل دی جائے۔ تحریف یہ کی جاتی تھی کہ حرام کو حلال، حلال کو حرام، حق کو باطل اور باطل کو حق بتایا جاتا تھا۔ کتاب اللہ میں تحریف کیوں کی جاتی تھی؟ اس پر لکھیں کہ کتاب اللہ میں تحریف اس لیے کی جاتی تھی کہ خواہشات ان کی پوری ہو سکیں۔ یوں اللہ تعالیٰ کے دین کو خواہشات کا دین بنا لیا جاتا۔ کیا آج بھی یہ تحریف ہوتی ہے، یہ تبدیلی ہوتی ہے؟ تو لکھیں، قرآن حکیم کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ رب العزت نے لی ہے۔ الفاظ میں تبدیلی کرنا تو
ممکن نہیں، لیکن الفاظ کے معنی اور مفہوم بدلنے کا کام آج بھی جاری ہے۔ دین کے بنیادی تصورات کو اپنی خواہشات کے مطابق بدلنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ مثال کے طور پر شرک کا مفہوم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیثیت، آخرت کی کامیابی کا عقیدہ، پردے کے احکامات، حلال و حرام کے احکامات، سود کے احکامات وغیرہ۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَهُمْ يَعْلَمُونَ، کیا کہا؟ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور وہ جانتے ہیں۔ یہ کہہ کر اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ایک حقیقت کی نشاندہی کی ہے، اور وہ کیا ہے کہ یہودی تورات کو سنتے سمجھنے کے باوجود اسے بدل ڈالتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے وَهُمْ يَعْلَمُونَ سے توجہ دلائی ہے کہ وہ یہ حرکت سوچ سمجھ کر جانتے بوجھتے ارادتاً کرتے تھے، اور وہ یہ جانتے ہوئے بھی کرتے تھے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب میں تحریف ہے۔ اس سے ان کی چال بازی، منافقت اور فریب کاری کی طرف نشاندہی کی گئی ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو جان بوجھ کر حق کو چھپاتے اور اس میں تبدیلیاں کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں سے جو اپنی کتاب کو، جسے وہ باعث شرف سمجھتے ہیں، اور اسے بدل ڈالتے ہیں، کیسے توقع کی جا سکتی ہے کہ وہ ایمان لے آئیں؟ بہت غور و فکر کی یہاں پر دعوت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں دلائی ہے کہ اے امت مسلمہ، تم بھی اس پر غور و فکر کرو، تمہارے لیے اس میں بہت ہی زیادہ غور و فکر کی باتیں ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہم پیچھے کیا پڑھ کے آ چکے ہیں کہ دل سخت کیوں ہوتے ہیں، اس کی ہم نے وجوہات بھی دیکھی تھیں۔ ہم نے یہ بھی دیکھا تھا کہ دلوں کی کون سی چیزیں جو ہیں وہ سختی کا باعث بنتی ہیں۔ ہم نے پیچھے پڑھا تھا پچھلی آیت میں کہ سود خوری، بخل کرنا، مال حرام یعنی کہ رشوت، نیک لوگوں یعنی کہ دینی علماء کی بے عزتی کرنا، دینی معاملات میں ضدیں اپنانا، آپس کی نفرتیں پالنا۔ آگے چل کر ہم مزید اس پر تفصیل سے بات کریں گے، کیونکہ یہ تو صرف ایک اشارہ تھا نا غور و فکر کے لیے کہ یہ تمام وہ وجوہات ہیں کہ جن کی وجہ سے دلوں میں سختی پیدا ہو جاتی ہے۔ تو کتنے لوگوں نے غور کیا، مجھ سمیت، کہ ہمارے دل کیسے ہیں، کہیں ہمارے دل سخت تو نہیں ہو گئے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی فکر تھی کہ کاش لوگوں کو ہدایت مل جائے، لیکن جب لوگ نہیں مانتے تو پھر اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو تسلی دیتے ہیں۔ عام یہود نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفل میں آ کے بیٹھتے، لیکن ان کے علماء منع کر دیتے تھے انہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ یہود اور مسلمان مل کر اللہ کے دین کے لیے کام کریں۔ ہم نے اس آیت میں کیا دیکھا کہ امید، طمع، کون سی طمع کی بات ہو رہی ہے؟ خیر خواہی کی، بلائی کی۔ کیا آج ہمیں بھی طمع ہوتی ہے؟ ہمارے بھی دل میں یہ امید ہوتی ہے کہ نہیں، ہمارے باقی مسلمان بہن بھائی جو ہیں، امت مسلمہ جو ہے، وہ ہدایت کے راستوں پر چل نکلے، وہ لڑائی جھگڑے چھوڑ دے، وہ فرقہ واریت چھوڑ کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کلام میں لگ جائے۔ یہ یہود کے علماء تھے، وہ اللہ کا کلام سنتے تھے۔ یہود کے علماء کے بارے میں کہا جا رہا ہے یہ تورات پڑھتے ہیں، لیکن یہ ان کو دیکھ کر نہیں بدلتے، بلکہ تورات کو سمجھ کر، جان کر، بوجھ کر اس میں تبدیلیاں کر دیتے ہیں۔ یہ سب کچھ جان بوجھ کر کیا کرتے تھے۔ اللہ اکبر! یہاں وہ سب عناصر، فیکٹرز دیکھ لیں کہ جن پر ہم نے بات کی تھی کہ دنیا سے محبت کرنے والے دیندار لوگ دین میں تحریف کر جاتے ہیں، باقی لوگ ان مذہبی لوگوں کی تقلید میں گناہ کرنے لگتے ہیں۔ عام لوگوں کو تو بہانہ مل جاتا ہے کہ فلاں عالم نے فلاں مسئلے پر یہ اجازت دے دی۔ یہ سب چیزیں کس میں ہوئی تھیں؟ یہ سب چیزیں یہود میں پیدا ہوئی تھیں۔ ہمارے لیے یہاں پر عمل کی بہت سی باتیں ہیں، بہت ہی زیادہ باتیں ہیں۔ لوگ دین کے نام پر ایسے کام کرتے ہیں کہ زیادہ لوگ وہاں آئیں، زیادہ چندہ ملے، زیادہ رونقیں ہو جائیں، اور پھر وہ کیا کہ قرآن کی آیات کے جو معنی ہوتے ہیں ان کو ادھر ادھر بدل دیتے ہیں، اپنی من مرضی کا دین بنا لیتے ہیں۔ اب میں اور آپ ارادہ کر لیں کہ ہم قرآن سے جڑ گئی ہیں، ہم صحیح علم سیکھ کر جائیں گی انشاءاللہ، اس قرآن پر وقت لگائیں گی، اس پر غور و فکر کریں گی، اس علم کے ساتھ جڑیں گی۔ کیوں؟ کیونکہ قرآن و سنت ہی وہ علم ہے جو ہمیں فلاح کے راستوں پر لے کر چلتا ہے۔ یہ قرآن ہی ہمارا بہترین دوست ہے،
اس کے ساتھ ہم اپنی اصلاح کریں گے۔ قرآن کا علم جاننے اور پڑھنے والوں کی اصلاح بہت ضروری ہے۔ اپنے آپ کو دیکھیں کہ اللہ مجھ سے کیا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیوں پیدا کیا ہے، ہماری سانسیں کیوں چل رہی ہیں، اس لیے کہ نہیں ہم دنیا کے نظام کا ایک حصہ ہیں؟ نہیں، اگر ہم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنے والے ماں باپ کے گھروں میں پیدا ہوئے ہیں تو یہ کوئی عام سی بات نہیں ہے، اس کی قدر کریں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مقصد حیات دیا ہے۔ ایک بندہ مومن کی نظر میں یہ چیز ہوتی ہے کہ اس نے جینا ہے تو کیوں جینا ہے، اس کی سانسیں کیوں چل رہی ہیں، اللہ تعالیٰ نے کون سا ایسا کام ہے کہ جو کہ اس کے سپرد کیا ہے، اس کی ذمہ داری کیا ہے۔ روز قیامت یہ سوالات ہونے ہیں ہم سے۔ اتنی آنکھیں بند کر کر نہ زندگی گزاریں، اتنے سمن بکمن ہو کر نہ زندگی گزاریں۔ ہر شریعت یا مذہب میں دو طرح کے لوگ ہی ہوتے ہیں، اس طرح مسلمانوں کے بھی گروہ ہی ہیں، علماء یعنی کہ مذہبی لیڈر، اور دوسرے عام لوگ جیسے ہم جیسے لوگ۔ مذہبی لیڈر باتوں کو بدل دیں تو اپنی محفلوں میں بیٹھ کر کہتے ہیں کہ اگر ہم یہ کریں تو ہمارے پاس لوگ زیادہ آئیں گے، اور دوسرے لوگوں کے سامنے کہتے ہیں کہ ہم ایمان والے ہیں تو ہم نے دو رنگ نہیں اپنانے۔ اور یہ کون سے دو لوگ ہوتے ہیں، ان کے بارے میں انشاءاللہ ہم اپنے کل والے لیسن میں پڑھیں گے، آنے والے لیسن میں پڑھیں گے، اس نیت کے ساتھ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان آیات کی روشنی میں ہمیں اصلاح کرنے کی توفیق عطا کر دیں، ہمیں بہترین چنے ہوئے لوگوں کی صف میں شامل کر دیں، ہمیں اپنی رضا عطا کر دیں، ہمیں اپنی خوشنودی عطا کر دیں، ہمیں جنت الفردوس کا مالک بنا دیں، ہمیں جنت الفردوس دے دیں، اور ہمیں اپنا دیدار نصیب فرمائیں، اور روز قیامت اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہوں، ہم دائیں ہاتھ والوں میں شامل ہوں انشاءاللہ۔ اور اس گروہ میں شامل ہونے کے لیے ہمیں بہت سی قربانیاں دینی پڑیں گی، خواہشات کی قربانیاں دینی پڑیں گی، اپنے کتنے سارے ایسے رنگ ڈنگ جو ہمیں بہت اچھے لگتے ہوں گے دیکھنے میں، لیکن ہمیں ان کی قربانی دینی پڑے گی۔ کیوں؟ اس کے بغیر ممکن ہی نہیں ہے کہ ہم اللہ کی رضا کو پالیں۔ ہم یہ بھی کہیں کہ ہم دنیا کے تمام تر رنگوں کو دیکھیں، وہ رنگ جو کہ شیطانی رنگ ہیں، اور پھر ہم ساتھ یہ بھی کہیں کہ ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہیں وہ جنت الفردوس بھی دے دیں، تو جنت الفردوس ہمارا کوئی ننیال نہیں ہے، ہماری کوئی چچی پھپھی دا گھر نہیں ہے، جنت الفردوس اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بنائی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی یہ جنت جو ہے نا یہ بڑی پیاری ہے، اور اللہ نے ہمارے لیے بھی بنائی ہے، اس لیے کہ اس دنیا میں جتنے بھی ہمارے امتحانات ہیں اس کو ہم بہترین طریقے سے حل کرنے کی کوشش کریں، اور وہ حل کیسے ہوں گے؟ وہ قرآن و سنت کی روشنی میں حل ہوں گے۔ اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں ہے جو ہمیں فلاح کی طرف لے جائے، ہمیں کامیابیوں کی طرف لے جائے۔ تو ہمیں وقت لگانا ہوگا، ہمیں اس کی طرف آنا ہوگا، ہمیں اپنی نیندوں کو قربان کرنا پڑے گا، ہمیں اپنی بہت سی خواہشات کو چھوڑنا پڑے گا جو کہ ہمارے نفس کی وجہ سے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس آیت کی روشنی میں ہمیں غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس آیت کی روشنی میں ہمیں ہدایت عطا فرمائے کہ ہم نہ صرف اس پر غور و فکر کریں بلکہ اس پہ وقت لگائیں، اور ہم اللہ تعالیٰ کے بہترین چنے ہوئے لوگوں کی صف میں شامل ہو جائیں انشاءاللہ۔ باقی اس آیت کا جو ربط ہے اگلی آیت کے ساتھ انشاءاللہ ہم اگلے لیسن میں دیکھیں گے۔ تب تک کے لیے کوششیں جاری رکھیں، ٹائم لگائیں، وقت لگائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سے راضی ہوں، آمین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وہ تمام ہمارے پیارے سسٹرز جنہوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں۔ کمنٹ باکس میں جا کر ہمیں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیا کریں۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہماری پیچھے جتنی بھی ٹیم ہوتی ہے اس کو بہت خوشی ہوتی ہے، کام کرنے میں آسانی ہوتی ہے، اور اس سے ہم خود بھی موٹیویٹ ہوتے ہیں کام کو لے کے، چیزوں کو لے کے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے، آمین۔